دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا نیا سال شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ایک خاص انداز میں کھولتا ہے اور بدقسمتی سے ہم میں سے 90% لوگ محرم الحرام کا چاند تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ خاص کام کرنا بھول جاتے ہیں جس کا حکم خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ میں آپ کو آج کوئی عام بات نہیں بتا رہا، بلکہ وہ 6 ایسے پاورفل کام بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی کر لیا تو یقین مانے آپ کی پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کو صرف ایک مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن اس مہینے کے پہلے دن کی گئی وہ 6 چھوٹی سی نیکیاں آپ کے آنے والے پورے سال کو خوشیوں اور برکتوں سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے آج کی ویڈیو میں وہ سب کچھ ایک ایک کر کے جمع کر دیا ہے جو ہر مسلمان بھائی اور بہن کو لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ کے لیے خیر کا سال ثابت ہو تو اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی غفلت آپ کو ایک اور بڑے اجر سے محروم کر دے۔ تو دوستو چلیے جانتے ہیں وہ 6 کام کون سے ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم دنیاوی کیلنڈر بدلتے ہیں تو ہم جشن مناتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ وہ ہے جو اسلامی سال کے پہلے دن اپنے رب سے اپنے تعلق کو تازہ کرے۔ پہلا اور سب سے اہم کام، دوستو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم کتنی بار اپنی زندگی میں نیا آغاز کرتے ہیں؟ جب ہم نیا گھر لیتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، جب ہم نئی گاڑی لیتے ہیں تو کیسا سکون ملتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا اسلامی سال تحفے میں دیا ہے، اور اس نئے سال کے پہلے دن کا آغاز ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم، جس دن سورج غروب ہوتا ہے اور محرم کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ اس سال کے پہلے لمحے میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور کون اپنی دنیاوی مستیوں میں گم ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ موقع آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل لے؟ ہمارے پیارے آقا، دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن مناتے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ جامعہ ترمذی کی مستند روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ دوستو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے اوپر اس چاند کو برکت اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس دعا کے الفاظ کو اپنے دل کے گہرائیوں میں اتاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مانگا؟ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام۔ آج ہم دعا مانگتے ہوئے کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا۔ اے اللہ میرا بزنس ٹھیک کر دے، اے اللہ مجھے کار دلا دے، اے اللہ مجھے کوٹھی دلا دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ دنیا تو فانی ہے، اصل چیز تو ایمان کی سلامتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اے اللہ اس چاند کو ہم پر ایمان کے ساتھ طلوع کر، تو آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب، اس سال میں اپنی زندگی تیرے احکامات کے مطابق گزاروں گا۔ ذرا تصور کریں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص آئے جس سے آپ کو بہت محبت ہو، تو کیا آپ اس کا استقبال دروازے پر کھڑے ہو کر نہیں کرتے؟ محرم الحرام کا چاند اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک خیر ہے۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی اس خیر کا استقبال دعا سے بھی نہ کریں؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ اس دعا کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے آسمان پر استغفار کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنت پر عمل کیا ہے۔ اب سنیں اس دعا کو پڑھنا کیسے ہے۔ چاند دیکھ کر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کو بلند کریں جیسے ایک فقیر اپنے بادشاہ کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لائیں، کیونکہ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر یا محبت کا ایک آنسو گر جائے، اللہ اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں دکھائے گا۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ یہ سال جو اب شروع ہو رہا ہے یہ میرا آخری سال بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس سال میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میں اس سال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ آپ کی روح کا عہد نامہ ہے۔ اور ابھی تو صرف یہ پہلا کام ہے، آگے جو 5 کام میں آپ کو بتانے والا ہوں
ان میں سے ایک کام ایسا ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو اللہ آپ کے گناہوں کے رجسٹر کو خالی کر دے گا جیسے آپ آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے وہ ایک کام مس کر دیا تو شاید آپ اس سال کی سب سے بڑی برکت سے محروم رہ جائیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی مسلمان بھائی اس نیکی سے دور رہے۔ دوستو، نئے سال کا چاند دیکھ کر دوسرا سب سے اہم کام ہے اپنی روح کی صفائی۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پچھلے سال میں ہم نے جانے انجانے میں کتنے گناہ کیے ہوں گے، کبھی آنکھوں سے، کبھی زبان سے، کبھی دل میں برے خیالات لا کر۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ نے ہمیں محرم کا یہ مہینہ دیا ہے تاکہ ہم اپنے نامہ اعمال کو ایک بار پھر صاف کر سکیں۔ دوستو، ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے، آپ کے گناہوں کی کتاب کھولی جا رہی ہے اور اس میں ایک ایک گناہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کانپ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ پھر اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، تو نے محرم کے پہلے دن جو توبہ کی تھی، میں نے اسی دن وہ تمام گناہ مٹا دیے تھے۔ کیا یہ احساس آپ کو اندر سے نہیں ہلا دیتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم گناہ کرنے والے ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے آخری بار کب سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگی تھی؟ کیا آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ سال میں ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ کہیں، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر، اب تو ہی معاف کر دے۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ کو آپ کی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی توبہ کا انتظار ہے۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے۔ اصل توبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ پر ندامت محسوس کریں، اس سے پیچھے ہٹیں اور اللہ سے پکا وعدہ کریں کہ اب میں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا۔ آج جب آپ یہ توبہ کریں گے تو اللہ آپ کے لیے نئے سال کے دروازے ہی نہیں کھولے گا بلکہ آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں ڈالے گا جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، اب سنیں کہ توبہ کرنی کیسے ہے۔ رات کے آخری پہر میں یا جب بھی فرصت ملے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، سجدے میں جا کر لمبی دعا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی غلطیوں پر آنسو بہائیں اور اللہ کو اپنا وہ دوست مان کر بات کریں جو کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اپنی اس توبہ کو اتنا خالص کر لیں کہ آپ کا پورا وجود کانپ اٹھے۔ اور ہاں، جس نے اپنے حقوق العباد یعنی کسی کا حق مارا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو، ضائع کیے ہیں، ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ یہ توبہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں، یہ آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات کو بھی درست کرنے کا نام ہے۔ دوستو، ابھی تو صرف 2 کام ہوئے ہیں اور دیکھیں کہ روح میں کیسا سکون آنے لگا ہے، لیکن رکیں، ابھی تو تیسرا اور چوتھا کام باقی ہے، اور وہ کام تو ایسے ہیں کہ انہیں سن کر آپ کی روح تڑپ اٹھے گی۔ خاص طور پر وہ صدقہ والا کام جو آگے میں بتانے والا ہوں، وہ تو ایسی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ واقعی اپنی زندگی سے مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اگلے چند منٹ آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں۔ اب تیسرا کام جو آپ کے پورے سال کو اللہ کی حفاظت میں دے دے گا، وہ ہے نفل نمازوں کا تحفہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرائض تو ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر کرتے ہیں، لیکن نفل نمازیں ہمیں اللہ کا محبوب بناتی ہیں۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی اگر آپ نے نفل نمازوں کا ایک خاص معمول بنا لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کا ایک ایسا معاہدہ کر لیا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دوستو، ذرا سوچیں، جب ہم کسی بہت بڑے بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں تو کیا ہم صرف اپنے کام کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوستو، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا اس کا حق نہیں کہ ہم سال کے آغاز پر اسے خوش کرنے کے لیے کچھ اضافی وقت نکالیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، جس کے سننے اور دیکھنے کا نظام خود اللہ سنبھال لے، اس کا سال کیسے برا گزر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں ہم دنیا داری میں اتنے مصروف ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی پہاڑ لگتا ہے، لیکن محرم کا یہ مہینہ ایک موقع ہے اپنی روٹین بدلنے کا۔ کیا آپ روزانہ صرف 2 رکعت صلاۃ الحاجت یا 2 رکعت نفل نکال سکتے ہیں؟
2 रकत नमाज कितनी देर की होती है? मुश्किल से 3 या 4 मिनट। क्या हमारे पास अल्लाह के लिए 4 मिनट भी नहीं है? आज हम सोशल मीडिया पर घंटों ज़ाया कर देते हैं, फिल्में देख लेते हैं, गपशप में वक्त बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होने की बात आती है तो हम कहते हैं कि टाइम नहीं है। खुदारा अपनी इस गफलत पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह आपके दिल से इबादत की तौफीक ही छीन ले। नफल नमाजें आपके फ़राइज़ की कमियों को पूरा करती हैं। क़यामत के दिन जब फ़राइज़ में कमी होगी तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, देखो मेरे बंदे ने कोई नफल तो नहीं पढ़े। वही नफल आपकी निजात का जरिया बनेंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि कैसे पढ़ें ये नफल? दोस्तों जब रात को सब सो जाएं और कमरे में अंधेरा हो, आप और आपका रब तन्हाई में हो, तब 2 रकत नफल पढ़ें। सजदे में सर रखें और अपनी रूह को अल्लाह के सामने खोल कर रख दें। मांगें, वो सब कुछ मांगें जो आपकी जिंदगी में कमी है, चाहे वो औलाद का सुकून हो, कारोबार की बरकत हो या घर का अमन हो। जब आप सजदे में रो कर मांगेंगे तो याद रखें अल्लाह का अर्श आपके लिए तड़प उठेगा। ये नफल नमाज आपके घर के बंद दरवाजों को खोलने की चाबी है। दोस्तों ये तो था तीसरा काम, लेकिन मेरे भाइयों अब जो चौथा काम मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कुरान पाक की तिलावत, वो तो एक ऐसा नूर है जो आपके घर के तारीक कोनों को भी रोशन कर देगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम कुरान को सिर्फ तिलावत समझते हैं, हिदायत नहीं। क्या आप भी वो गलती कर रहे हैं? अगला हिस्सा बहुत अहम है, इसे स्किप करने का मतलब है कि अपनी बरक़ात को हाथ से गवा देना। दोस्तों मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं आपको वो राज बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अब चौथा और सबसे पावरफुल काम वो है कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करना। मेरे भाइयों मुहर्रम का चांद देखते ही अपने घर में कुरान की आवाज़ को बुलंद करें। याद रखें जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर ऐसा है जैसे कोई कब्रिस्तान हो, जहां सुकून नाम की कोई चीज नहीं होती। आप शिकायत करते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े हैं, रिस्क में बरकत नहीं, औलाद नाफरमान है, तो दोस्तों इसका एक ही हल है, अपने घर में कुरान की बरकतों को वापस लाएं। आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहां से भाग जाता है। दोस्तों जरा सोचें, हम घर में मौसीकी लगाते हैं, ड्रामे देखते हैं, फजूल बहसें करते हैं, क्या हम अपने घरों में शैतान को खुद दावत नहीं दे रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर शैतान का ठिकाना बना रहे? नहीं, हरगिज नहीं। दोस्तों कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का आपसे कलाम है। जब आप कुरान खोलते हैं तो अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है। क्या आपके पास अपने रब से बात करने का वक्त नहीं है? मुहर्रम के इस पहले महीने में एक हदफ यानी टारगेट मुकर्रर करें। चाहे एक रकू पढ़ें, चाहे एक सफ़ा, लेकिन रोज़ाना पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें नहीं, उसका तर्जुमा भी पढ़ें। जब आप अल्लाह का कलाम समझ कर पढ़ते हैं तो आपके दिल के वो जंग आलूद ताले खुल जाते हैं जो सालों से बंद थे। दोस्तों कुरान की तिलावत आपके घर में फरिश्तों को लेकर आती है, और जहाँ फरिश्ते हों वहाँ बीमारी नहीं आती, वहाँ बदबख्ती नहीं आती, वहाँ रिस्क की तंगी नहीं होती। आज अगर आपके घर में बेबरकती है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने कुरान को अलमारियों में बंद कर दिया है। आज ही इसी लम्हे कुरान पाक को अलमारी से निकालें, उस पर से गर्द झाड़ें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये किताब आपकी कब्र की तन्हाई में भी आपके काम आएगी। क्या आप इसे सिर्फ अलमारी की जीनत बनाकर रखेंगे? दोस्तों अब सवाल ये है कि इस तिलावत को कैसे जानदार बनाएं। अपने बच्चों को साथ बिठाएं, खुद भी पढ़ें, बीवी को भी सुनाएं, बच्चों को भी सिखाएं, एक माहौल बनाएं। दोस्तों जब घर का सरबरा खुद कुरान खोलकर बैठता है तो उसके घर वाले उसे देखकर खुद ब खुद दीन की तरफ माइल होते हैं। दोस्तों ये मुहर्रम का महीना एक मौका है अपनी नस्लों को अल्लाह के कलाम से जोड़ने का। क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने? तो उन्हें कुरान सिखाएं और इसका आगाज आज मुहर्रम के इस मुबारक चांद से करें। दोस्तों ये तो था चौथा काम जिसने आपके घर के माहौल को बदल देना है। लेकिन मेरे दोस्तों अगला पांचवा काम ऐसा है जो अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है और आपके आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत को रास्ते में ही रोक देता है, यानी सदका और खैरात। हम में से अक्सर लोग सदका करने से डरते हैं कि हमारा माल कम ना हो जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत से भर जाता है। अगला हिस्सा बहुत अहम है, इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो आपकी और आपके अहलो अयाल की हिफाजत का जामिन है। मेरे साथ बने रहें। अब पांचवा काम मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, ये वो काम है जो आपकी जिंदगी की तकदीर बदल सकता है।
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی صحت پر آنے والی کوئی بھی بڑی آفت راستے میں ہی ٹل جائے تو محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی صدقہ و خیرات کا ایک پکا ارادہ کر لیں۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، صدقہ تو اس بلا کو روکنے والی دیوار ہے جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دوستو ذرا تصور کریں، آپ گھر سے نکلتے ہیں اور شاید کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی پریشانی آپ کا انتظار کر رہی ہو جو آپ کی زندگی تباہ کر سکتی تھی، لیکن آپ کے اس چھوٹے سے صدقے نے جو آپ نے محرم کے پہلے دن اللہ کے نام پر دیا تھا وہ بلا روک دی۔ دوستو کیا یہ سودا گھاٹے کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو آج ہم صدقہ دینے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بینک بیلنس نہ کم ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، ہم خود محتاج ہیں، صدقہ کیا دیں؟ میرے بھائی، آپ کا رب آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ اس کے محتاج ہیں۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ اسی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقہ صرف امیروں کا کام ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، کسی راستے سے کانٹے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اپنے گھر کے قریب کسی غریب بیوہ کو دیکھیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ دوستو محرم الحرام کا یہ مہینہ ایک موقع ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کون بھوکا سو رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ دوستو اس صدقے کو کیسے جاندار بنائیں؟ اپنے گھر میں ایک نیکی کا ڈبہ رکھیں، محرم کے پہلے دن اس میں کچھ رقم ڈالیں، پورے مہینے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا جب بھی کوئی خوشی ملے اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں، مہینے کے آخر میں اسے کسی حقدار کو دے دیں۔ یہ عمل آپ کے پورے گھر کو اللہ کی حفاظت میں دے دے گا۔ دوستو یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ تجارت کی ہے۔ دوستو یہ تو تھا صدقہ جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا، لیکن میرے بھائیوں اب جو چھٹا اور آخری کام ہے وہ تو ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سن کر آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ کام یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے غلط طریقے سے رکھتے ہیں۔ وہ کون سی غلطی ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں؟ اگلا حصہ اتنا اہم ہے کہ اسے سننا آپ کے لیے لازم ہے۔ میرے ساتھ بنے رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی پوری زندگی کے معمولات بدلنے والی ہے۔ دوستو اب وہ آخری اور سب سے پاورفل کام جو آپ کے پورے سال کی نیکیوں کا نچوڑ ہے، وہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ۔ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی اپنی زندگی میں 10 محرم کا روزہ رکھنا لازمی قرار دے دیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا موقع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دوستو ذرا سوچیں، 1 سال کے گناہ، وہ گناہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیے، وہ خطائیں جو ہمیں یاد بھی نہیں، اللہ صرف 1 دن کے روزے کے بدلے وہ سب معاف کر دیتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم نہیں ہے؟ لیکن یہاں ایک ایسی غلطی ہے جو ہم میں سے 90% لوگ کرتے ہیں اور ہم سے برکت چھوٹ جاتی ہے۔ دوستو وہ غلطی یہ ہے کہ ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور ان کے ساتھ 1 دن اور ملاؤ، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھو۔ جب آپ 2 روزے رکھتے ہیں تو آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل عمل کرتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ خدارا اس روزے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ یہ دن اللہ کی نصرت اور مدد کا دن ہے۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنا دیے تھے، اگر آپ سچے دل سے اس دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کے لیے راستے بنا دے گا۔ کیا آپ اس دن کو صرف عام دن سمجھ کر گزار دیں گے؟ دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس روزے کو جاندار کیسے بنائیں؟ 9 اور 10 محرم کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ سحری کریں، گھر میں ایک روحانی ماحول بنائیں، سحری کے وقت اللہ سے رو کر دعا مانگیں۔ یہ روزہ آپ کی روح کو مضبوط کرے گا،
افطاری کے وقت جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں تو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کو صبر سکھائے گا، یہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، اور یہ آپ کو ان گناہوں سے بچائے گا جن میں آپ پورا سال ملوث رہتے ہیں۔ دوستو، یہ 6 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے آنے والے سال کا ٹوٹل پروگرام ہے۔ اگر آپ نے ان 6 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سال آپ کی زندگی کا بہترین سال ثابت ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب تبھی ممکن ہے جب آپ کے دل میں اللہ کے لیے سچی محبت ہو۔ دوستو، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے صرف ایک عام ویڈیو سمجھ کر چھوڑ دیں یا اپنی زندگی بدلنے کے لیے پہلا قدم اٹھائیں۔ دوستو، کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے خیر کا سال بنا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بھائی اور بہنیں بھی ان برکات سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور روحانی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔